حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی اشار روحی وارواحنا عالمین لتراب مقدمہ الفدا مباد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ام حسبت ان صحاب القاف والرقیم قانوا من آیاتنا عجبا۔ اپنے کلام بیان میں اللہ نے اصحاب القاف کا تذکرہ کر کے ان کو عجیب اور بلند آیات قرار دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ان موحدین عیسیٰ کی جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ قرآن میں ان کو اصحاب کاف کہا گیا، لہذا اگر کاف کا ورد کیا جائے تو یہ بھی مشکلوں سے دوری ہے۔ ان کی خدمات بہت بڑی تھی۔ اصحاب کاف جنہوں نے فدد الفیا روم میں بت پرست جوپیٹر اور ستاروں کی پوجا کرنے والے، سیاروں کی پوجا کرنے والوں کے باطل، غلط اور گمراہ مذہب کے خلاف قیام کر کے، اس کے خلاف جہاد کر کے، بیان کر کے اللہ کی توحید اور خالص توحید کی طرف متوجہ کیا۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی کہ جن کے آباء و اجداد رومی بت پرست تھے، لیکن یہ ایسے موحد بنے، ایسا کام کیا، ایسا وقت کے بادشاہ کے سامنے ہو کر للکار کے اس کی خدائی کے دعوے کو ذلیل کر کے اللہ کا نام ذکر بلند کیا، قرآن کی آیات بن گئے، جن میں سے قابل ذکر جناب میکسی ملین تلمی خواہ یمانیس اور سودیانیوس اس طرح کے نام ملتے ہیں۔ یہ رومی لوگ تھے۔ ان کے مثال کے طور پہ مارسیلس کا بیٹا ہے میکسی ملین، اور یہ قرآن کی آیات بن گئے، قرآن کی آیات بن گئے، حق کی وضاحت کا بیان بن گئے۔ انہوں نے اپنی حقوق، دولت، پیسہ، وزارت اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے امن اور زندگی کی پرواہ، موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بادشاہ وقت، اس وقت کا بادشاہ امپراتوری روم کا بادشاہ جو تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، دقیانوس کو بھی ذلیل کیا، اور امپراتور کے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، ان کے لوگوں کے سامنے خدائی کا مذاق اڑایا، ادلہ سے، دلیل سے ثابت کیا کہ سارے خدا باطل ہیں، ایک اللہ پروردگار حق ہے۔ آج بھی اصحاب کاف کی پہچان ہے، ان کا ذکر ہے۔ آج تو ماشاءاللہ فلمیں بھی بن گئی ہیں۔ تو مالک خالص توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی اللہ ایک ہے، اور اس نے اپنے دربار کا وسیلہ 14 معصومین کو بنایا ہے۔ مالک اصحاب کاف کی طرح کے مومنین عطا کرنا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ نے، وہ سوچتے تھے کہ کب یہ غلبہ، باطل کا غلبہ کب رہے گا؟ 309 سال سوئے غار میں، پھر اٹھ کے آئے، اور اس کے بعد مارسیلس کا بیٹا میکسی ملین اور اصحاب کاف 309 سال کے بعد اٹھے۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر بھی اردن، فلسطین، شام اور روم کے علاقوں میں اس وقت حضرت عیسیٰ کا دور تھا، اسلام اور اللہ کا نام کی مزید ترویج ہوئی۔ لیکن جب امام زمان آئیں گے، جن کی حکومت بھی 309 سال ہے، وہ بھی جب آئیں گے پوری کائنات میں توحید کا غلبہ عطا کریں گے۔ اصحاب کاف نے روم اور عرب کے شمالی علاقوں میں، امام زمانہ پورے ورلڈ میں اسلام کا غلبہ دکھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔